أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. صدق اللہ العظیم. سورہ لقمان آیت نمبر 25 اور 26 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لا یقولون اللہ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. یہ اللہ کی تخلیق کے منکر نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں کہ اس کام میں ہمارے جو بت ہیں یہ بھی شریک ہیں، جو انسانوں کے مجسمے بنا کر جو ہے ان کی پرستش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی شریک ہیں. اللہ فرماتا ہے قل الحمد للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی. بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی. ہم تو چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے، کارخانوں کے، زمینوں کے مالک ہیں، عارضی مالک ہیں. اللہ جب چاہے گا ہم سے اس ملکیت کو چھین لے گا، دوسروں کو وارث بنا دے گا، اور آخر کار وراثت اللہ ہی کی نہیں ہوگی. سب کو چھوڑ کر ہم جو ہے دنیا سے پوری انسانیت چلے جائے گا. اللہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو کوئی وہ کہتا ہے کہ میرا اتنا ٹھاٹ باٹ ہے، اتنی زمینیں، کارخانے ہیں، ہم اس کے وارث بنیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، انسان فردن میری عدالت میں کھڑا ہوگا اور اسے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، اپنی جوانی کا، فرصت کے لمحات کا، صحت کے لمحات کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اس کے جو ہے ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس کا بھی اسے حساب دینا پڑے گا. اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ اس نے اپنی اولاد کو کتنا قرآن و سنت کی تعلیم دینے کی کوشش کی، انہیں کتنا نیک بنانے کی کوشش کی. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے پرواہ ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں. اللہ غنی ہے، نحن الفقراء، ہم اس کے محتاج ہیں. وہ حمید ذات ہے، قابل ستائش ہستی ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات میں آپ محمود. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین میں جتنے درخت ہیں قلمیں بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ، سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں. اللہ کی کلمات کو، اللہ کے عجائبات کو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع ہو جائیں تو یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جائیں گے. ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوئی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا یہ ایسے ہے کسی ایک نفس کا پیدا کرنا اور ایک نفس کا اٹھانا. اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں. وہ تو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. کل یجری الی اجل مسمی، ان میں سے ہر ایک مدت مقررہ تک کے لیے چل رہا ہے. جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو یہ سب ختم ہو جائے گی. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. یہ ساری چیزیں اس بات پر شہادت دے رہی ہیں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہی حق ہے، وہی ایک ایسی ہستی ہے جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے. اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی غلامی اختیار کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. انما یدعون من دونہ الباطل، اور اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی پتھر کو، کسی انسان کے بنائے ہوئے مجسمے کو، کسی قبر میں دفن ہوئے نیک انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی نبی کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ سب باطل ہے.
اللہ ہی وہ ایسی ہستی ہے جس کو پکارا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی اور غلامی اختیار کی جائے، جس کی اطاعت اختیار کی جائے، جس کے آرڈر کو مانا جائے، جس کی حاکمیت کو قائم کیا جائے، وہی ایک ایسی ہستی ہے۔ اس کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بہت ہی بلند ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ سے دعا میں اپنی وحدانیت کا صحیح شکور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔